ہیلو اینڈ السلام علیکم، میں ہوں اعزاز سید۔ پروگرام ٹاک شاک کے لیے آج کے ٹاک شاک میں ہم ایبٹ آباد میں موجود ہیں، خصوصی طور پر سردار مہتاب عباسی کے ہمراہ، جو کہ سابق وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا رہے ہیں، سابق گورنر خیبر پختونخوا رہے ہیں۔ ان کی 40 سال کے قریب سیاست کا تجربہ ہے، حکومت میں رہے، اپوزیشن میں رہے، پابند سلاسل رہے۔ 12 اکتوبر 1999 کی جو فوجی بغاوت ہے اس کو دیکھا، نواز شریف صاحب کا عروج و زوال دیکھا۔ ان کی ساری زندگی کا تجربہ کیا ہے، اب انہوں نے نواز شریف صاحب سے راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، یہ سب انہوں نے کیوں کیا ہے، یہ سب جاننے کے لیے ہم ان کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ مہتاب صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ کو تشریف لانے کا۔ تھینک یو۔ مہتاب صاحب، آپ تاریخ سے بھی تاریخ آپ نے دیکھی ہے، بلکہ تاریخ میں آپ نے رول بھی پلے کیا ہے، تو میں میرے خیال میں شروع سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ 85 میں آپ پہلی دفعہ اس علاقے سے ایم پی اے بنے، پھر 88 میں بھی ایم پی اے بنے، تو اس وقت NWFP تھا، اس وقت کا جو NWFP تھا تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، جو اپنا پہلا ایکسپیرینس تھا صوبے کا۔ جی بہت شکریہ۔ میں 85 اور 88 میں دونوں دفعہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور پہ الیکٹ ہوا تھا، اور اس وقت کا صوبہ جو سرحد تھا وہ اصل میں اس ماضی کے صوبہ سرحد کی کنٹینیوشن تھی، جو ایک طرف مسلم لیگ کا ہسٹورک پرسپیکٹو تھا، اور دوسری طرف کانگریس یا ان سے قریب جو سیاسی جماعتوں کا جو پرسپیکٹو تھا اس کا بڑا انفلوئنس رہا ہے۔ تو یہ اس کی کنٹینیوٹی تھی، اس میں ہم داخل ہوئے۔ بڑے قداور لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں بھی موجود ہوتے تھے، اور ہماری صوبائی اسمبلی میں بھی اچھے معیار کے لوگ ہوتے تھے۔ تو وہ میرے لیے ایک بالکل ایک نیا پس منظر تھا، لیکن اس کے بڑے دلچسپ بات ہے کہ ماشاء اللہ کی جو پریزنس تھی وہ بڑا امپیکٹ کرتی تھی، اور ہمارے جیسے اس وقت میں بہت نوجوان تھا، 32 سال غالباً میری عمر تھی، تو میں ماشاء اللہ کے خلاف میں ایک میرے اندر بڑا جذبہ تھا۔ تو اس پرسپیکٹو میں اس کی ہسٹورک پس منظر دیکھے، وہ بڑا آزادی کی جدوجہد کا، لوگ بڑے آزاد منش اور واضح خیالات کی ہسٹری اس کی رہی ہے، اور وہ کسی دباؤ کے بغیر کام کرنے والا اس کا صوبہ رہا ہے۔ اور پھر جب یہ مارشل لا کی پریزنس رہی ہے تو یہاں پہ جنرل فضلیہ کے اس کے بہت طویل عرصہ اس کے گورنر بھی رہے اور ایڈمنسٹریٹو بھی رہے، تو وہ اوور دیز پیریڈز ان کا بھی اپنے ایک انفلوئنس بن چکا تھا۔ لیکن جو مجھے بڑا موقع ملا کہ میں نے اپنے آپ کو جو وہاں پہ سیکھا ایز این انڈیپینڈنٹ ممبر، تو وہ ہماری تو یہ خواہش تھی کہ مارشل لا سے اس ملک کی نجات ہو۔ لیکن 88 میں جب بےنظیر بھٹو صاحبہ آتی ہیں پاکستان میں، تو اس وقت ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جو مارشل لا ہے اس کو مینٹین بھی کرنا ہے۔ ضیاء الحق صاحب تھے، اور پھر ضیاء الحق صاحب کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور بےنظیر صاحبہ بھی ایک بڑی پاور کے طور پہ آتی ہیں، اور ایٹ دی سیم ٹائم نواز شریف صاحب بھی پنجاب میں وہ عروج پاتے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب کی اور آپ کی جو ابتدا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ جی اس وقت صورتحال یہ تھی کہ ہم لوگ بنیادی طور پر یہ ملک 2 حصوں میں تقسیم تھا۔ ایک طرف تو پیپلز پارٹی تھی، اور اس کا ایک فالوئنگ تھی، اس کی ایک بڑی ہسٹری رہی ہے، اور دوسری طرف اینٹی پیپلز پارٹی ایلیمنٹس تھے، جو ابھی تک کسی لیڈر لیس تھے بنیادی طور پر، کیونکہ ان کے یہاں بڑی فریگمنٹیشن تھی۔ تو ظاہر ہمارے اس علاقے میں، ہمارے اس خطے میں پیپلز پارٹی کے خلاف ایک بڑا رجحان موجود تھا، اور ہمارے صوبے میں بھی کوئی بہت بڑی پریزنس ان کی رہی ہے، ایک زمانے میں حکومت بھی رہی ہے، لیکن وہ براہ راست حکومت سے حاصل کیے بغیر وہ جیسے جوڑ توڑ کی ہوتی ہے گورنمنٹس اس طرح کی بنی تھی، تو بہت بڑی اس کے فٹ پرنٹس نہیں تھے اس صوبے میں۔ تو ہماری سوچ جو تھی وہ سچی بات ہے اس کے خلاف تھی، تو ہم ایک لیڈر کی تلاش میں تھے کہ کوئی ایسا لیڈر ہو جو بنیادی طور پر پنجاب سے ہو، کیونکہ پنجاب کو بڑا صوبہ ہونے کے باوجود اس کو بڑی گالیاں پڑتی تھی۔ جتنے بھی چھوٹے صوبے ہوتے تھے ان کی جو نیشنلسٹ فورسز تھی وہ ہمیشہ لعن طعن کرتے رہتے، تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر پاکستان کو ملے جو رائٹ ونگرز کی لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ پہ لے ہو پنجاب سے، اور وہ ایکسیپٹیبل ہو، جو نیشنلسٹ قوتیں ان کو بھی قابل قبول ہو۔ تو اس میں پھر ہمارا
یہ خیال پیدا ہوا کہ اس وقت ہمارے سامنے میاں نواز شریف صاحب جو چیف منسٹر پنجاب تھے وہ اس طرح ابھر رہے تھے، تو اس طرح پھر ہمارے ان کی قربت ہوئی، پھر ہمیں ملاقاتیں ہوئی ہماری لاہور میں جا کر پھر ملے ان کو۔ یہ وہ دور ہے جب جنرل اسلم بیگ تھے آرمی چیف، جی ہاں، اور اسی دور میں یہ ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی تھی، تو فوج جو تھی ایٹ دیٹ ٹائم وہ میاں نواز شریف کے ساتھ تھی۔ تو آپ جب میاں نواز شریف صاحب کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تو اس وقت کوئی فوج بھی آپ کو کہہ رہی تھی کہ ساتھ دیں؟ دیکھیے آپ کو میں صحیح بتاؤں کہ اس وقت جو فوج تھی وہ جنرل ضیاء الحق کے فوت ہونے کے بعد، اس حادثے کے بعد وہ بڑی پس منظر میں چلی گئی تھی۔ لیکن جنرل حمید گل تو بڑے ایکٹیو تھے، بڑے ایکٹیو ڈی جی ایم آئی اور بڑے ایکٹیو ڈی جی آئی جنرل حمید گل ایک اپنی ذات میں وہ فوج کے اندر بھی ایک اپنا منفرد کریکٹر رہے ہیں، لیکن ان کی آواز کو فوج کی آواز کبھی سمجھ آتا تھا کبھی نہیں سمجھ آتا تھا، لیکن یہ ہمارے علم میں جہاں تک ہے کہ ہمیں نظر ضرور آتا تھا کہ پیپلز پارٹی کے مقابلے پہ ان کو جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہتے ہیں نوڈ حاصل تھی، ان کو ایک طرف سے ہاں تھی کہ آپ آگے نکلیں۔ تو اس میں ہمیں سچی بات یہ کہ ہمارے سامنے ویزیبلٹی نہیں تھی ان باتوں کی، یہ پس پردہ باتیں تھی، ہمارے پولیٹیکل آبجیکٹیو تھے وہ ہمیں نظر آتے تھے، ہم اسی پر کام کرتے، تو اس لحاظ سے ہماری اسٹیبلشمنٹ سے نہ کوئی تعلق تھا، نہ ہمیں وہ ویزیبل نظر آتے تھے۔ لیکن آپ نیشنل لیول کے اوپر نواز شریف صاحب کو آپ نے انوائٹ کیا تھا یہاں پر، تھوڑا سا اس کی تفصیل بتائیں اور پھر میں چلتا ہوں کہ آگے کیا ہو۔ میں ایک بات آپ کو بتا دوں کہ جب 1988 میں یہ جب آئی جے پہلی بار بنائی گئی تو میں نظر آ رہا تھا کہ اس میں ملوث ہے جنرل حمید گل کا بڑا رول تھا، تو میں نے اصولی طور پر یہ فیصلہ کیا کہ میں مسلم لیگ کا ٹکٹ نہیں لوں گا، حالانکہ اس وقت ہم مسلم لیگ میں فارملی شامل ہو چکے تھے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا تھا کہ جنرل حمید گل اس میں دیکھیے انوالو؟ یہ اس طرح تھا کہ آئی جے جو نا ڈفرینٹ فیکشنز تھے، جو اینٹی پیپلز پارٹی ایلیمنٹ تھا وہ فریگمنٹڈ تھے، وہ توڑ پھوڑ کا شکار تھے، ان کو جمع کیا گیا ایک چھتری کے نیچے جس کو آپ نے آئی جے آئی کا نام دیا، تو وہ سامنے نظر آتا تھا۔ اور اس کی دوسری مثال یہ تھی کہ وہی جنرل فضل حق جو ایک زمانے میں گورنر تھے صوبے کے، وہ چیف منسٹر کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بن گئے اور ہمارے صوبے کی مسلم لیگ کے صدر بھی بن گئے، تو وہ مجھے ایک نظر آیا کہ یہ ایک بڑا ویزیبل جو ہے وہ بڑا وہ دھچکا لگا، تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں مسلم لیگ سے پر ٹکٹ نہیں لیتا، میں انڈیپینڈنٹ لڑوں گا۔ تو آپ کو کسی نے فوج کی طرف سے یا انٹیلیجنس کی طرف سے اپروچ نہیں کیا؟ کبھی نہیں۔ میرے یہ بڑے اتفاق کی بات ہے کہ مجھے اس وقت سے لے کر آج دن تک کبھی کسی نے اپروچ نہیں کیا۔ اچھا یہ بتائیے کہ نواز شریف صاحب آئی جے آئی بناتے ہیں، نو کانفیڈنس کا ایک پورا چیپٹر ہے جس کے اوپر بڑی بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کریں گے۔ ہم نواز شریف صاحب کے پہلے دور حکومت میں جاتے ہیں جب وہ پہلی دفعہ اقتدار میں آتے ہیں، تو اس وقت آپ کا نواز شریف صاحب سے جو تعلق ہے اور زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ یہ دوسری دفعہ جب وہ پہلی بار بنے 85 سے لے کر 88 تک، اس وقت سچی بات ہمارا کوئی رابطہ وہ تو چیف منسٹر تھے نا، میں پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں کہ جب وہ بے نظیر صاحبہ چلی جاتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں 1990 میں بے نظیر صاحبہ جاتی ہیں، 1 میں الیکشنز ہو جاتے ہیں، تو نواز شریف صاحب پاور میں آتے ہیں، تو اب آپ نواز شریف صاحب کے قریب ہو جاتے ہیں۔ جی اس سے پہلے ہمارا ان سے تعلق اس طرح بن چکا تھا کہ میں اور میرے کچھ ساتھیوں نے ہم نے سوچا کہ ہم نواز شریف صاحب کو جو قومی سطح پر چیف منسٹر پنجاب سے نکال کے ان کو ہم ملکی سطح پر ان کا انٹروڈکشن ہونا چاہیے، کیونکہ پہلی ہر جگہ سے اس طرح کی امکانات ہو رہے تھے کہ ان کو قبول کر رہے ہیں لوگ، اپنے رائٹ ونگ کے جو ایلیمنٹس ہیں۔ تو پھر میں نے اور کچھ ساتھیوں نے فیصلہ کیا، تو ہم نے ان کو 1989 میں ایبٹ آباد میں ایک ہم نے جلال بابا ہمارے اس علاقے کے بہت آزادی تحریک آزادی کے بڑے لیڈر تھے، اور بڑے فقیر منش آدمی تھے اور بہت بڑے آدمی تھے، تو ہم نے ان کا ایک فنکشن کیا ان کے نام پہ اوپر، تو ہم نے ان کو ایز اے چیف گیسٹ بلایا تھا، تو وہ ان کی پہلی انٹروڈکشن تھی پنجاب سے باہر نیشنل ہورائزن پہ۔ اس کے بعد پھر ہمارا تعلق بن گیا، اور پھر جب یہ مسلم لیگ کی جب بنیاد رکھی گئی، جب جنید صاحب کے جانے کے بعد مسلم لیگ پھر نواز شریف صاحب کے پاس آ گئی، تو اس وقت پھر ہمارا رابطہ ہو چکا تھا۔ میں نے 1990 میں پھر مسلم لیگ کی یہ آئی جے کا ٹکٹ پہ، پھر اس وقت تو چونکہ سچی بات ہے ہمیں آگے جانا تھا، تو میں نے نواز شریف صاحب اس کے پریزیڈنٹ بھی بن چکے تھے، آئی جے کے پریزیڈنٹ تو نواز شریف صاحب کے بنایا گیا،
تو پھر میں نے مسلم لیگ کے قومی اسمبلی اور صوبائی دونوں کا مجھے انہوں نے ٹکٹ دیا 90 میں، تو میں نے دونوں الیکشن پھر دونوں جیتے، تو ہمارا اس طرح بڑی کلوز تعلق ہو گیا ہماری اس میں۔ بلکہ ایک بنیادی طور پر مجھے یاد ہے اچھی طرح کہ 1988 میں مسلم لیگ کا فارورڈ بلاک بنا تھا جو ہمارے صوبے میں، تو وہ اپنے سارے کا سارا جو وہ اس وقت کی جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی وہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔ تو میں اور پیر صاحب اور شاہ صاحب ہمارے دوست تھے، ہم دونوں نے جو ہے وہ فیصلہ کیا کہ ہم اس فارورڈ بلاک کا حصہ نہیں بنتے اور ہم اپوزیشن میں رہ گئے۔ تو اس لحاظ سے پھر ہماری قرابت جو ہے وہ اور بڑھ گئی۔ تو ایک بڑا سامنے بات آئی کہ جب مسلم لیگ نے اور آئی جے نے دوبارہ ٹکٹ کا فیصلہ کیا 1990 کے انتخاب میں، تو ہماری ماضی کی روایت ہے کہ لوگ جماعتیں بدلتے رہتے تھے اور پھر جماعت واپس سے آ جاتے تھے، تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ تو میں نے پھر اپنی جماعت میں اس کی سینٹرل ورکنگ کمیٹی کا ممبر بھی تھا مسلم لیگ کا، تو میں نے اس نقطے کو اٹھایا کہ جو ٹرن کوٹس ہیں جن کو بعد میں لوٹے کا خطاب ملا، ان کو ہم اپنی پالیسی کے طور پر مسلم لیگ ان کو ٹکٹ نہیں دے گی یا آئی جے ان کو ٹکٹ نہیں دے گی۔ تو اس فیصلے کے لیے پھر سینٹرل ورکنگ کمیٹی میں، چونکہ یہ صرف صوبہ سرحد میں ہوا تھا اور ہمارے کوئی 20 سے قریب جو ہے وہ ہمارے جو مسلم لیگی تھے وہ فارورڈ بلاک بنا کے چلے گئے، تو ان کو پھر میں نے یہ اپنا مشن سمجھا کہ ہم ان کو سیاست سے باہر نکالیں، کیونکہ یہ جو رجحان ہے اس کو ختم کرنے کا ہمیں آج موقع مل رہا ہے۔ تو ہم اپنی پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے جو بڑی آلودہ اور بڑی داغدار ہے اس جماعتیں بدلنے اور اپنے کوڈ بدلنے کی وجہ سے، تو اس کو پھر میں نے اپنی بنیادی پالیسی بنایا اور نواز شریف صاحب نے میری اس بات کی حمایت کی، اور میں نے اور انہوں نے پھر ہم نے 1990 کی جو کمپیننگ کی الیکشنز کی اس میں اس کو بنیادی نقطہ بنایا، اور یہ آپ کو اتفاق ہے کہ اس سارے کمپین کا اتنا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا کہ سوائے ایک آدھ ممبر کے باقی وہ 18 یا 19 جو ہمارے ممبر تھے صوبائی اسمبلی کے وہ الیکشن سے باہر ہو گئے، اور ان میں سے کوئی شاذ و نظر پھر دوبارہ آیا ہوگا، کوئی ایک آدھ دفعہ یا 2 دفعہ لوگ آئے ہوں گے، دو تین، باقی لوگ وہ آج بھی سیاست سے باہر ہیں۔ اتنا لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا کہ یہ لوگ جو ہم وہ نہیں آنے چاہیے۔ تو اس طرح ہماری بڑی قبولیت ہوئی، ان کو ہمارا بڑا تعلق بن گیا، اور پھر میں مرکزی وزیر بھی انہوں نے مجھے 1990 میں بنایا تھا۔ تو سردار صاحب 1990 کی ڈیٹیلز میں جائے بغیر، جس طرح نواز شریف صاحب کا اس وقت اسٹیبلشمنٹ سے جھگڑا ہو جاتا ہے، نواز شریف صاحب نکل جاتے ہیں، بے نظیر صاحبہ آتی ہیں، ان کا ایک دور گزرتا ہے، اور پھر نواز شریف صاحب 1997 میں 2 تائی اکثریت سے وزیر اعظم بنتے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کو چیف منسٹر بنا دیتے ہیں اس وقت NWFP کا۔ تو اس وقت کی کچھ تھوڑی سی میموریز بتائیں کہ میاں صاحب کتنی توجہ دیتے تھے خیبر پختونخوا، یا آج کا خیبر پختونخوا اس وقت کا NWFP، تو کیا ترجیحات ہوتی تھی NWFP کے حوالے سے؟ دیکھیے، ہم تاریخ کی بات کریں، میں آپ کو 1 منٹ آپ کو لینا چاہوں گا کہ 1990 میں میاں نواز شریف ایک نوجوان بھی تھے، اور پاکستان کے بارے میں ان کے بڑے شاندار اور اعلیٰ خیالات تھے۔ وہ سمجھتے کہ پاکستان کو ایک جدید ملک ہونا چاہیے، اور اس کی جو پالیسیز ہیں وہ بڑی ماڈرن ہونی چاہیے، اور اس کے اندر نہ صرف اس کو ایک انویسٹمنٹ فرینڈلی ملک ہونا چاہیے بلکہ ہمارے خطے میں بھی اور عالم میں بھی اس کا اچھا مقام ہونا چاہیے۔ ہماری اقتصادی حالت اس وقت بڑی شدید خراب ہوتی تھی، اس وقت بھی بڑی خراب تھی۔ یوں آپ یقین کریں کہ ہمارا جو ہمارے پاکستان کے جو ریزروز ہوتے تھے وہ بلینز میں نہیں ہوتے تھے، وہ ملینز میں ہوتے تھے، there were few 100 millions آپ کہہ لیں۔ تو نواز شریف صاحب نے بڑے جذبے سے کام کیا اور بڑے مشن سے کام کیا، بڑی ریفارمز کی، اور خاص طور پر جو اکنامک ریفارمز اس زمانے میں آئی ہیں وہ اس وقت کے جو صدر تھے غلام اسحاق خان، وہ ان کی مرضی کے خلاف آئی تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اس سٹیٹس کو سے باہر نکلے، کیونکہ وہ سٹیٹس کو کے آدمی تھے، تو نواز شریف صاحب سٹیٹس کو توڑنا چاہ رہے تھے۔ تو بڑی انہوں نے شاندار اصلاحات کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان پہ اس وقت غلام اسحاق خان یہ ظلم نہ کرتے اور وہ ان کی حکومت کا خاتمہ کرنے کا جو انہوں نے فیصلہ کیا، اگر وہ نہ کرتے تو آج کا پاکستان بالکل مختلف ہوتا، اور آج کا میاں نواز شریف بھی بالکل مختلف ہوتا۔ اب میں واپس آتا ہوں آپ کے 97-99 میں مجھے انہوں نے چیف منسٹر بنایا۔
ہماری صوبے میں جو عددی تعداد تھی وہ واضح اکثریت تو نہیں تھی لیکن ہم لارجسٹ پارٹی تھے، اور اس طرح ہماری عوامی نیشنل پارٹی سے مل کر ہم نے ایک کولیشن حکومت بنائی۔ وہ بڑا چیلنجنگ ٹائم بھی تھا کیونکہ اس وقت ہمارے جو نیوکلیئر ٹیسٹ ہونے کی وجہ سے پورے دنیا سے ہمارے خلاف بڑا سخت ری ایکشن آیا ہوا تھا، اور ساری دنیا کی جو ویسٹرن ورلڈ ہے وہ پاکستان کے بڑے خلاف ہو چکے تھے، اور ہمارے تمام امدادی پروگرام جو تھے جو پائپ لائن کے اندر بھی تھے ان کو بھی جو ہے وہ روک دیا گیا تھا۔ تو اس طرح پاکستان اکنامک سکویز میں آ گیا تھا، اس کا گلا تقریباً اس کی گردن میں رسی ڈالی جا چکی تھی، لیکن نواز شریف صاحب نے اور ہم سب نے مل کر اس کو ملک کو کم از کم ایک قوت ضرور دی تھی، ان کو ایک جذبہ تھا کہ ایک اس کو کہتے ہیں بڑا یونیک ایکسپیرینس تھا پاکستانی قوم کے لیے۔ تو نواز شریف صاحب ہمارے صوبے کے ساتھ بڑا ان کا اچھا تعلق رہا، ہمیشہ وہ یہاں پہ وزٹ کرتے رہتے تھے، اور پھر جو یہاں کے جو سیاسی قوتیں ہیں جیسے عوامی نیشنل پارٹی ہے، خان عبدالولی خان ہے، اور بلوچستان میں اچکزئی صاحب ہیں، اور اکبر بگٹی صاحب ہوا کرتے تھے، عطا اللہ مینگل ہوتے تھے، اس طرح سندھ میں جو پلیجو صاحب تھے، اس طرح کی جو تمام نیشنل قوتیں تھیں ملک کی، ان سے ان کے اچھے ریلیشن شپ تھے، تو انہوں نے اپنے آپ کو قابل قبول بنایا، اور یہ بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ایک پنجاب سے ایک لیڈرشپ کو یہ بڑا اعزاز حاصل ہوا، کیونکہ پچھلے پاکستان کے 75 سالہ تاریخ میں ہم نے ان کے علاوہ کسی کو پنجاب سے لیڈر کے طور پر ملک میں نہیں کبھی قبول ہوا۔ اچھا، مسلم لیگ کا تاریخی طور پر عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ ایک تناؤ رہا ہے۔ قائد اعظم جب آئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ اس وقت کی جو کانگریس کی گورنمنٹ تھی وہ توڑ دی تھی، بعد میں نیشنل عوامی پارٹی نیب بنی اور پھر ANP بنی، تو اس تناؤ کی کیفیت میں اسفندیار ولی تھے آپ کے اتحادی، تو کیسا رہا اسفندیار ولی کے ساتھ آپ کا ایکسپیرینس؟ دیکھیے اس وقت تک اسفندیار ولی پارٹی کے اندر کوئی لیڈرشپ ان کے پاس نہیں تھی، عبدالولی خان صاحب اس وقت موجود تھے، پھر ان کی فوت ہونے کے بعد جو ہے وہ بیگم نسیم ولی خان تھی، تو میرا تو رابطہ بیگم نسیم ولی خان سے تھا، اور یہ میں بات ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان سے زیادہ نفیس طبع کسی کو نہیں دیکھا، پاکستان کے بارے میں بھی بڑی کمیٹڈ تھی، خان ولی خان صاحب کا بھی یہ عالم تھا، وہ ہمیں جو ماضی میں جو ہمیں بتایا جاتا تھا وہ اس کے برعکس ان کی شخصیات تھی، ان کا اپنا نقطہ نظر تھا پاکستان کے بارے میں جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں وسعت قلبی سے جانچنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ مجھے بیگم نسیم ولی خان نے ہمیشہ مجھ پہ بڑا اعتماد کیا، حالانکہ میری ذہنی سوچ اور ان کی سوچ میں کافی فرق بھی رہا، لیکن انہوں نے میرے چیف منسٹر ہونے کو بہت ہی فراخ دلی سے قبول کیا اور مجھ پر ٹرسٹ کیا، میری پالیسیز کو بڑا ٹرسٹ کیا انہوں نے، تو مجھے ایز سچ میں ان کے بارے میں صرف یہ کہوں گا کہ وہ بہت ہی اچھا ایکسپیرینس تھا۔ آپ کو پتہ ہے ہر جماعت میں مختلف قسم کے عناصر ہوتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری گرپ جو ہے وہ معاملات پہ رہے، ایڈمنسٹریشن پہ رہے، ہمارا انفلوئنس ہو، لیکن بیگم نسیم ولی خان صاحبہ یقینی طور پر بڑی اعلیٰ ظرف کی خاتون رہی ہیں، اور وہ میرے دل میں ان کے لیے بڑی قدر ہے کہ ان کی وجہ سے مجھے کبھی اپنی پالیسی پلاننگ میں اور پالیسی امپلیمنٹیشن میں کبھی مجھے کوئی اثر نہیں آتا۔ اچھا، اب یہ بتائیے کہ 12 اکتوبر 99 ہوتا ہے، آپ کہاں تھے، کیسے آپ اریسٹ ہوئے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں، کیونکہ یہ بھی ایک تاریخ کا ایک بڑا واقعہ ہے۔ جب میں اس وقت سوات اور بالاکنڈ کے دورے پہ تھا، اور وہاں پہ میں نے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ایک میڈیکل کالج جو ہے ان کو وہاں پہ شروع کیا تھا، اس کا افتتاح بھی میں نے کیا، وہاں پہ میرے کچھ ڈیولپمنٹ پروگرامز تھے، اور پھر میں مختلف جو ہے وہ سیگمنٹس آف سوسائٹیز کو مل بھی رہا تھا، تو ابھی میرا یہ پہلا دن تھا یا دوسرا دن تھا، تو میں قبل ریسٹ ہاؤس میں ٹھہرا ہوا تھا، تو وہاں پر مجھے جب یہ اطلاع ملی کہ جنرل مشرف نے اپنا کو کر دیا اور پھر انہوں نے نواز شریف صاحب کو اریسٹ کر لیا، تو پھر وہ مجھے بھی یہاں پر پھر اسی کیفیت میں مجھے نظر بند کیا گیا۔ انہوں نے بڑے احترام سے میرے پیش آئے، مجھے بتایا کہ یہ ہمارا فیصلہ، آپ موومنٹ نہیں کریں گے، پر اگلے دن مجھے بھائی ہیلی کاپٹر پھر وہ پشاور لے آئے ہیں، تو پشاور میں بھی کچھ عرصہ نظر بند رہا، پھر انہوں نے مجھے ریلیز کر دیا وہاں سے۔ اس وقت کور کمانڈر تھے جنرل سعید الظفر، جو کہ مشرف صاحب جب بیرون ملک تھے اس کے بعد سب سے سینئر
جو ملٹری آفسر تھے وہ تھے، تو ان کے ساتھ کیسی آپ کی انڈرسٹینڈنگ تھی، کیسا ریلیشن شپ تھا؟ ہمارا جو اس وقت صوبہ سرحد ہے وہ بڑا سینسٹیو رہا ہے ہمیشہ سے، اور اس وقت وہی صورتحال ہے جب ہماری افغان وار سے ہم داخل ہو کے نکل چکے تھے، اور وہاں پہ اس طرح کی حالات تھے کہ بڑی سینسٹیوٹی میں بھی جاری تھی. تو سید و ظفر صاحب جو ہیں وہ ان کو کوئی اس بات سے لگاؤ نہیں تھا کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا سیاسی حکومتیں ہیں ان کو کیسے آپ نے اسٹرینگتھن کرنا ہے، اگر وہ اصول کی بنیاد پہ چلیں. وہ اس سے ناواقف بھی تھے، اور ان کا مزاج یہی تھا کہ جیسے وہ کوئی حکمرانی ان کا حق ہے اور وہی کرتے ہیں. تو وہ ان کی بڑی نان کوآپریشن تھی ہمارے ساتھ کہ معاملات میں آپ کی انگیجمنٹس ہوتی ہیں تو وہ اس پہ نان کوآپریٹو بھی. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ آپ تھے لیکن وزیر اعلیٰ سے پشاور کا کور کمانڈر تعاون نہیں کرتا تھا؟ جی ایسے بالکل ایسے ہی تھا، ایسے تھا. تو کس قسم کا عدم تعاون آپ دیکھتے رہے؟ دیکھیے بس میں کوئی چھوٹی باتوں نہیں کرنا چاہتا، لیکن ایک بہت بڑا واقعہ تھا. میں وزیر اعلیٰ تھا تو ہمارے ہنگو میں اکثر و بیشتر جو ہے وہ محرم کے اوقات میں فساد ہو جایا کرتے تھے، شیعہ سنی فساد ہوتے. اور یہ میری بڑی خواہش بھی رہی اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ ہم ان فسادات کو روک سکیں. تو اس کے لیے آپ کو ہمیشہ جو ہے وہ فوج کی مدد اکثر ضرورت پڑ جاتی ہے. تو ایک مجھے غالباً یہ 99 کی بات ہے، محرم کی بات ہے، یا اسے تھوڑا وقت پہلے، میں ایگزیکٹلی ٹائم کے بارے میں ریکلیکٹ نہیں کر رہا، لیکن سال یہی تھا، اس کے آگے پیچھے محرم کا وقت تھا. تو مجھے جب ایک صبح خبر ملی کہ ہنگو میں جو ہے وہ فساد ہو گئے اور چند افراد مارے گئے جو 2-4 تھے شاید، تو میں نے فوری طور پر اپنے انتظامیہ سے کہا کہ وہ اسے پیشتر کہ یہ آگ پھیل جائے فساد کی، پورے ضلع میں پڑ جائے، کوہاٹ اور ہنگو میں، تو آپ فوری طور پر جو ہے وہ ملٹری کو ہینڈ اوور کر دیں اور ان کو آپ ریکوزیشن کر لیں ان کے سروسز کو، تاکہ وہ ضلع ان کے حوالے ہو جائے اور وہ اس کو عمل میں لے کے آئیں جیسا بھی ان کا قانون ہے. کرفیو لگا سکتے جو بھی ان کا طریقہ ہوگا. اب یہ جب ہم نے ریکوزیشن کر لیا آفیشیلی ان کو، وہ آگے انہوں نے ٹیک اوور بھی کر لیا. تو بدقسمتی سے اسی کرفیو کے دوران جو ہے وہ 24 سے 26 افراد جو ہے وہ پھر شہید ہو گئے وہ فساد میں. تو یہ میرے لیے بڑا ایک دکھ کا بھی مقام تھا، مجھے بڑا افسوس بھی تھا کہ جو بے گناہ جانیں جن کو ہم نے پروٹیکٹ کرنا چاہیے تھا وہ کرفیو کے دوران جو ان کی شہادت ہو گئی. اور اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے مجھے کافی ناراضگی کا اظہار کیا فون کر کے کہ یہ لوگ کیوں، ان کی یہ فساد کیوں ہے. بعد میں پھر آپ کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا، تقریباً 3 سال آپ جیل میں رہے. جی تو تھوڑا سا یہ بتائیں کہ اٹک قلعے کی کچھ یادداشتیں، وہاں پر نواز شریف صاحب کے ساتھ آپ رہے ہیں، حسین نواز تھے، اسحاق ڈار تھے. اسحاق ڈار نہیں تھے. اسحاق ڈار نہیں تھے، اچھا کون کون تھا اس وقت، ذرا آپ بتائیں. جی میں کچھ عرصہ تو ہمیں انہوں نے پشاور میں رکھا چند مہینے، پھر اس کے بعد ہمیں اٹک جیل میں شفٹ کر دیا. تو اٹک جیل میں شہباز شریف صاحب کو کراچی سے لایا گیا، اعظم ہوتے تھے ہمارے ساتھ، وہ تھے. اور پھر یہ سیف الرحمان جو نیب کے چیئرمین تھے یہ ہوتے تھے. فاروق ستار بھی ہمارے ساتھ اٹک جیل میں رہے. اور بی نواز شریف صاحب کو پھر اس وقت شفٹ کیا گیا جب وہ اٹک قلعے میں، جب ان کا ٹرائل کا جو ہوا سلسلہ شروع ہوا. تو جب ہمارا بھی ٹرائل ہوا تو پھر مجھے بھی اٹک قلعے میں ان کے ساتھ کچھ عرصے کے لیے، جب ہمارا ٹرائل ہو رہا تھا قلعے کے اندر، اب سویلین کا ٹرائل ہو رہا ہے قلعے کے اندر، تو اس میں پھر ہم اکٹھے رہے. اور وہ ہمارے جو شب و روز اس میں کافی ہمارا قربت رہی. سب سے زیادہ اچھی کمپنی جیل میں کس کے ساتھ رہی؟ دیکھیے جو اٹک قلعہ تھا اس میں تو میں تو میاں نواز شریف صاحب ہی تھے، اور تو کوئی تیسرا ہمارے ساتھ تھا نہیں. تو ہماری وہاں پہ اچھی گفتگو ہوتی تھی، ڈسکشنز ہوتی تھی کئی چیزوں کے اوپر. بڑے رنجیدہ ضرور ہوتے تھے کہ ہمارا ملک جو ہے یہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کب اپنی اصلاح کریں گے، کب ہمارا ملک جمہوری ہوگا. اور دوسری طرف جب ہم اٹک جیل میں ہوتے تھے تو اس وقت شہباز صاحب بھی تھے، حسین نواز بھی ہمارے ساتھ تھے. تو ہمارے یہ گپ شپ ٹھیک ہے، اچھا وہاں پہ ماحول ذرا ڈفرینٹ تھا جیل کے اندر. میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ وہ اپنے نجی دوستوں میں وہ گاتے بھی ہیں اور بڑے خوش گلو ہیں، یہ حقیقت ہے؟
نہیں کبھی ہم نے سنا نہیں ان کو، اچھا اچھا کبھی اچھا. مجھے موقع نہیں ملا. اور شہباز شریف صاحب کی جو پرائیویٹ زندگی ہے، جو آپ کے ساتھ رہے، ظاہر ہے جیل کے اوقات تو بڑے یادگار ہوتے ہیں نا، تو کوئی یادگار بات آپ کے ذہن میں ہو شہباز شریف کے حوالے سے؟ میں بہت ریکلیکٹ نہیں کرا، لیکن ہمارا وقت وہاں پہ اچھا گزرتا تھا. ہمارے ہاں بہت دلچسپ آدمی تھے اعظم ہوتی صاحب. وہ بڑے شوقین مزاج بھی تھے، اور گانے وہ وہاں پر بھی سنا کرتے تھے جیل کے اندر بھی، اور بڑے دلچسپ مزاحیہ انداز میں ہم سب کو انگیج رکھتے تھے. شہباز صاحب بھی، میں بھی، ہم لوگ ذرا تھوڑا سا سنجیدہ لوگ ہوا کرتے تھے، تو کبھی مذاق بھی ہو جاتا تھا. لیکن ایسا کوئی میں بہت ریکلیکٹ نہیں کروں، کیونکہ اگر میموریز بھی ایشو ہو جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے اتنا سے کہ. اچھا، پھر آپ جیل سے رہا ہو گئے، میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، تو میاں نواز شریف صاحب سعودی عرب چلے گئے تھے ڈیل کر کے. تو وہ کیسے پتہ چلا آپ کو کہ میاں صاحب چلے گئے؟ جب وہ ہمیں کچھ اندازہ ہو رہا تھا، آپ کو پتہ جیل میں خبریں مختلف ملتی رہتی ہیں، اور یہ پتہ چل جاتا ہے کہ کیونکہ شہباز صاحب کو پھر کچھ عرصے میں ہم سے شفٹ کر دیا گیا تھا، اٹک جیل سے ان کو ہٹا دیا گیا تھا. تو پھر ہمیں خبر مل رہی تھی کہ کوئی ایسا، کوئی کسی لیول کے اوپر، عالمی سطح کے اوپر کچھ دوست ممالک ہیں، وہ نواز شریف صاحب کو اور پوری فیملی کو لے جانا چاہتے ہیں. تو اس پہ پھر میں نے اور اعظم بھوتی صاحب نے ڈسکشن کی، اور ہم نے بھی آپس میں سوچا کہ یہ بجائے اس کے کہ یہاں پہ رہیں، اور یہ جو ہمارے ملٹری ڈکٹیٹرز ہیں ان کی وجہ سے پورے ملک کو عذاب میں ڈالتے رہیں، اور اس عذاب سے کی تو وجہ جو ہے وہ میاں نواز شریف ہے. تو ان کو اگر ملک سے کچھ عرصے کے لیے جانا بھی پڑ جائے، ہمیں پتہ نہیں تھا کہ تفصیل کیا ہے، ان کی جلاوطنی کی تفصیل ہمارے علم میں نہیں تھی، لیکن یہ پتہ تھا کہ وہ کچھ سالوں کے لیے جائیں گے. تو پھر میں نے اور اعظم ہوتی صاحب نے ڈسکس کیا، تو ہم نے بھی ان سے کہا کہ چونکہ وجہ اس ملک میں وہ صرف آپ ہی کی وجہ پیش کی جا رہی ہے، تو آپ جتنا اگر اس ملک سے کچھ عرصے کے لیے علیحدہ ہو جائیں گے تو کم از کم سکون میں لوگ آ جائیں گے. آپ نے خود مشورہ دیا نواز شریف پھر صاحب؟ ہم نے ان سے کہا کہ آپ ضرور چلے جائیں، ایسا موقع ملتا. تو نواز شریف صاحب نے یہ بات خود آپ سے شیئر نہیں کی کہ ان کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، کوئی انڈرسٹینڈنگ؟ نہیں، انہوں نے ہمیں کوئی شیئر نہیں. اور جب آپ نے کہا کہ آپ چلے جائیں تب بھی شیئر نہیں کی انہوں نے؟ نہیں، انہوں نے اپنا ایک، ہم نے چٹ بھیجی تھی ان کو، انہوں نے اس کے اوپر اپنا خالی دستخط کر کے ہمیں واپس کر دیا تھا. جیل سے چٹ بھیجی تھی دوسری بیرک انہوں نے میں؟ لکھ کے بھیجا تھا کہ یہ آپ ایسے کر لیں اگر پوچھو. اچھا، یہ بتائیں سردار صاحب کہ نواز شریف صاحب جب چلے گئے اور بعد میں آپ لوگ بھی رہا ہو گئے، اس وقت کا دور جب آپ دیکھتے ہیں، یاد کرتے ہیں، مشرف صاحب تھے پاورفل، پھر 2002 کی اسمبلی بھی آئی، ہم نے آپ لوگوں کو دیکھا، تو سختیاں کتنی تھیں؟ دیکھیے، جو آج سختیاں ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس وقت ماشاء اللہ کے ہوتے بھی ایسی سختیاں نہیں تھی. یہ بات ضرور ہے کہ اعتصاب کو جنرل پرویز مشرف نے ایز اے ٹول استعمال کیا اپنے مخالفین کو نیچے گرانے کے لیے، اور اپنے نے پھر پیپلز پارٹی بھی توڑی تھی، پھر اسمبلی کو کاف لیگ بھی بنا لی تھی، پارلیمنٹیرین جو ان کا گروپ تھا پیپلز پارٹی کا وہ بھی قائم ہوا. اس طرح انہوں نے کافی توڑ پھوڑ کی تھی. لیکن جہاں تک جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں، مثلا میں جیل میں 3 سال رہا، تو مجھے الحمدللہ میرے گھر میں مجھے کبھی کسی نے، ہمارے دروازے کو کسی نے نہیں کھٹکھٹایا. جب وہ ملنا چاہتے تھے، یہاں کے کوئی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں تو آ کے ملتے تھے، ٹائم رکھ کے آتے تھے، تو بڑے احترام کا ایک جذبہ موجود تھا. اب شاید غالباً صورتحال بالکل مختلف ہے. تو اس وقت ابھی گریسز موجود تھیں. جنرل مشرف نے پاکستان کو ادروائز بڑا نقصان پہنچایا. اس نے ایک مستقل جو ہے وہ پھر ایک بیج ڈال دیا. بیج تو پہلے سے چلا رہا تھا جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے، لیکن اس نے اس کو اور اپ گریڈ کر دیا، ہائیبرڈ سیڈنگ کر دی. پھر تو ایک نیا پروجیکٹ پھر وہ بن گیا کہ پس پردہ رہ کے کام کرنا ہے آپ نے. اچھا سر، یہ بتائیں کہ 2008 میں الیکشن ہوتے ہیں، مسلم لیگ نون بھی الیکشن جیتی ہے، پیپلز پارٹی مینلی الیکشن جیتی ہے، تو پہلی دفعہ حلف اٹھایا جاتا ہے، مشرف صاحب حلف لیتے ہیں. ان حلف لینے والوں میں آپ بھی شامل تھے. کچھ تھوڑی سی یاد مشرف صاحب سے ہاتھ ملایا، کوئی بات چیت ہوئی ہو؟ وہ اصل میں ہمارا سب کا اصولی فیصلہ تھا کہ ہم یہ اس سے حلف نہیں لیں گے. ہم نے نواز شریف صاحب کو ہم سب نے کہا کہ ہم پیپلز پارٹی کی حکومت میں شامل نہیں ہونا چاہتے. آپ ان کو بالکل یقین دہانی کروائیں کہ ہم آپ کو سپورٹ کریں گے،
لیکن آپ ہمیں کابینہ میں شامل نہ کریں. پھر نواز شریف صاحب نے یہ بات جب کی آصف زرداری صاحب سے تو انہوں نے انسسٹ کیا کہ نہیں آپ نے کابینہ میں ضرور شامل ہونا تاکہ ہماری حکومت جو ہے اس کو تقویت ملے اور آپ کے پاس کافی لوگ ایکسپیرینس بھی ہیں. تو پر مجھے بھی انہوں نے کہا ہمارے دوسرے ساتھیوں کو ہم نے بڑا رجسٹ کیا کہ ہم نہ جائیں اس کے اسی کام میں نہیں پڑنا چاہتے. تو نواز شریف صاحب نے کہا کہ میں نے اسے کمٹ کر لیا ہے کہ ہم آپ کو اپنے کچھ ساتھی دیں گے جو آپ کے ساتھ کام کریں. تو پھر ہم نے یہ بڑا ہمارے لیے بڑا ذہنی مشکل تھی کہ ہم یہ جنرل مشرف سے جس کو کل اس کے خلاف ہم نے لڑائی کی ہے پوری میرے جیسے آدمی نے جس نے 3 سال جیل میں گزارے ہیں تو کیسے اس کا کرے گا. پھر ہم نے اب چونکہ نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا جماعت کا فیصلہ تھا اور پھر سچی بات ہے ملک میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا تھا جس میں سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ اثر نو اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی کے بعد یہ ایک پہلا موقع مل رہا تھا. تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ ہماری ضد کی وجہ سے ہماری پسند ناپسند کی وجہ سے یہ ڈسرپٹ نہ ہو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہ. تو پھر ہم نے کالے بینڈ جو ہے وہ باندھ کے تو ہم نے حلف اٹھایا تھا. تو اس میں اسی طرح جیسے نارملی ایک فارمل سی وہ ملاقات ہوتی ہے لیکن کوئی ہم نے نہ اس کی آنکھ میں کوئی ایسی رغبت تھی اور نہ ہمارے ہاں کوئی ایسا جذبہ موجود تھا اس کے لیے. اچھا یہ بتائیے کہ یہ معاملہ تو چل نہیں سکا. کچھ مہینوں کے بعد آپ لوگ کابینہ سے باہر آ گئے. کوئی 1.5 مہینے کے بعد 1.5 ماہ بعد. تو جب آپ باہر آ گئے اور پھر یہ معاملہ آگے چلتے رہے اور اس وقت 2013 میں دوبارہ الیکشن ہوئے, پیپلز پارٹی کی حکومت ختم ہو گئی. تو اب آپ دوبارہ نواز شریف صاحب کے ساتھ تھے, دوبارہ اقتدار میں آ جاتی ہے PMLN اور پھر آپ فیڈرل منسٹر بھی رہتے ہیں اور گورنر بھی رہتے ہیں. تھوڑا سا نہیں میں 2013 میں قومی اسمبلی کا الیکشن جب مجھے ہرا دیا گیا تو میں پھر صوبائی اسمبلی کا میں ممبر بن چکا تھا چونکہ دونوں سیٹوں پہ میں مسلسل لڑا کرتا تھا الیکشن. تو پھر وہ میں صوبے میں چلا گیا تو وہاں پہ میں جب دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو بڑا مس فٹ محسوس کیا کیونکہ وہ 85 اور 88 کے درمیان جن لوگوں کو میں بیٹھا کرتا تھا اسمبلی میں اس طرح کے لوگ نہیں تھے. تو میں بڑا اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کرتا تھا. پھر کچھ عرصے بعد مجھے نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ گورنر بن جائیں تو میں بڑا ریلیکٹنٹ تھا. میں اس عہدے کو لینا نہیں چاہتا تھا کیونکہ یہ مجھے علم تھا کہ ہمارے جو ٹرائبل ایریاز ہیں کیونکہ گورنر کی بڑی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز کی ہوتی ہے. صوبے میں تو اس کا کوئی رول نہیں ہوتا ماسوائے آئینی رول کے. تو لیکن اس وقت قبائلی علاقہ جو تھا وہ ایک علیحدہ اینٹی تھی تو وہ پھر مجھے اس کی ذمہ داری تھی. تو وہاں پہ ملٹری کی بڑی پریزنس تھی, ملٹری آپریشنز بھی وہاں پہ ہو چکے تھے. وہ بہت بڑی تعداد میں مختلف قبائل جو تھے وہ پاکستان میں ڈسپلیس ہو چکے تھے, نکالے جا چکے تھے اپنے اپنے گھروں سے اور کچھ ایریاز میں ان کو واپس بھی جا چکے تھے. تو مجھے یہ پتہ تھا کہ وہاں پہ کافی پریزنس بھی ہے اور پھر بھی کچھ آپریشنز ڈیو بھی ہیں ہونے والے ہیں. تو پھر وہ جب انہوں نے مجھے کافی انسسٹ کیا کوئی 2-3 مہینے 4 مہینے لگ گئے اس بارے میں, وہ ناراض ہوئے کہ نہیں آپ کو کرنا چاہیے بڑی قومی ذمہ داری ہے. تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں کر لیتا ہوں. تو پھر اس طرح میں اچھا یہ بتائیے کہ اس وقت جس وقت آپ گورنر بنے تو وار آن ٹیرر ابھی چل رہی تھی, امریکہ کی جو جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف, وہ ظاہر ہے پاکستان بھی اس کا اتحادی تھا. تو پاکستان آرمی وہ مین جنگ لڑ رہی تھی, آرمی چیف تھے راحیل شریف آرمی چیف تھے اور آپ گورنر تھے. یہاں پر 2-3 کور کمانڈر جو ہیں وہ رہے. تو کیسا تھا اس وقت ملٹری کا آپ کے ساتھ, جو گورنر کے آفس کے ساتھ جو ورکنگ ریلیشن شپ تھی وہ کیسی تھی؟ جی مجھے بڑا اس کا چیلنج تھا کہ میں سمجھا کہ میری بڑی ذمہ داری ہے کہ میں جو فیڈرل گورنمنٹ میں اور جو ملٹری کی ریلیشن شپ ہے خاص طور پہ ہمارے صوبہ بڑا انفلوئنس کرتا ہے پاکستان کی جو ریلیشن شپ ہے پرائم منسٹر کی بھی اور GHQ کی, اس بڑا اثر کرتا ہے. تو میں نے اپنے اندر بڑی ذمہ داری محسوس کی اور میں نے یہ بڑی کوشش کی کہ میری وجہ سے کبھی کوئی ایسا عمل نہ ہو کہ یہ ریلیشن شپ خراب ہو. بعض اوقات مجھے بالکل شروع میں بڑی تلخی کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ اس وقت ملٹری کا دباؤ یہ تھا کہ جو شمالی وزیرستان ہے اس میں اور جنوبی وزیرستان میں جو ملٹری آپریشنز کو شروع کرنا چاہیے کیونکہ یہ وہ تھے جب ابھی تک ملٹری آپریشن جو ہے وہ شمالی وزیرستان میں ہوا نہیں تھا.
تو اس کا بڑا دباؤ تھا کہ ہوگا. تو میاں نواز شریف کا کو یہ مشورہ دیا گیا تھا کہ آپ بجائے ملٹری آپریشن کے آپ جو ٹی ٹی پی ہے ان سے آپ مذاکرات کریں. تو اس پہ کافی عرصہ لگ گیا. تو اس دوران بڑی بے چینی تھی خاص طور پہ ہمارے صوبے میں بھی اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی کہ یہ ڈیسیجن میکنگ میں ڈیلے ہو رہا ہے. تو آپ یہ سمجھتے کہ اس وقت ملٹری چاہتی تھی کہ یہ مذاکرات نہ ہوں، جو ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہیں وہ نہ ہوں؟ یہ بات تو وہ کہتے تھے، کھلے الفاظ میں تو نہیں کہتے تھے، لیکن وہ ضرور کہتے تھے کہ ہم لاشیں اٹھا اٹھا کے تھک گئے اور ابھی تک فیصلے نہیں ہو رہے. تو یہ باتیں جو آپ کے آفس کے ساتھ، یعنی کہ گورنر NWFP بلکہ KPK کے ساتھ جو باتیں ہیں، یہ کنوے کون کر رہا تھا؟ کور کمانڈر مقامی تھے کون سے والے، یا ISI کنوے کر رہی تھی، یا GHQ ڈائریکٹلی کنوے کر رہا تھا؟ دیکھیے GHQ کو تو یہ ISI تو ڈیفینیٹلی جب بھی کوئی ڈسکشن ہوتی تھی تو اس کا حصہ بھی ضرور بنتے تھے، چاہے وہ پرائم منسٹر آفس میں ہو یا کہیں بھی ہو. وہ اس کے مذاکرات میں میاں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے اور وہ ان کی پالیسیز کو ایک دم تو رد کرنے کا میرے خیال میں نہیں سوچا جاتا تھا، لیکن وہ چونکہ وقت کافی لگ رہا تھا، کئی ماہ لگ گئے اس فیصلے کرنے پہ، تو اس لیے وہ ذرا بے چین بھی تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ہم نے جو آپریشنز کیے ہیں اس میں باجوڑ سے لے کر مومن تک، پھر جو خیبر ایجنسی ہے، پھر اس کے بعد اورنگزی ایجنسی ہے، اور یہاں تک وہ آلریڈی کر چکے تھے آپریشن. اور جو سب سے بڑا جو ڈیفیکلٹ پوائنٹ تھا دیٹ واز نارتھ وزیرستان. تو وہ وہاں پہ ملٹری آپریشن ڈیو تھا، اور وہ تمام جو ہے وہ طالبان تھے، ان کی کنسنٹریشن تھی وہ وانا اور اس کے ارد گرد جو تھی. تو وہاں پر یہ باقاعدہ کئی سالوں سے اصل حکمرانی تو ملٹری کے بجائے یا سویلین حکومت کے بجائے وہ تو طالبان کے پاس رہی ہے. تو ٹیکنیکلی اس وقت ملٹری کی اتنی سپورٹ نہیں تھی مذاکرات کو؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ شاید وقت دینا چاہتے ہوں گے، لیکن میں نے نواز شریف صاحب کو یہ ضرور کہا تھا کہ جو طالبان کی جو لیڈرشپ ہے وہ 25 سے 45 سال کی ایج گروپ کے لوگ ہیں. آپ ان کے جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں مذاکرات نہیں ہوا کرتے. یہ مذاکرات کبھی کامیاب ہو نہیں سکتے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ ختم کر کے اس ایک مشنری جذبہ جو ان کا مشن تھا اس پہ کام کر رہے ہیں. تو میں نے کہا کہ یہ مذاکرات کامیابی کے مجھے امکانات نظر نہیں آتے. بہرحال آپ کوشش کرنا جو کر رہے ہیں، لیکن یہ ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ جو یہ ایج گروپ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ مذاکرات والے نہیں ہوا کرتے. ٹرائبل سسٹم کے اندر آپ کو ایک خاص ایج گروپ ضرور چاہیے ہوتا ہے جہاں پہ آپ مذاکرات کرتے ہیں. تو نوجوانوں سے تو آپ کبھی مذاکرات میں کامیابی ہوا نہیں کرتے. تو پھر بالآخر وہ فیصلہ پھر ابنڈن ہوا. تو پھر ملٹری نے جب یہ فیصلہ کیا اور نواز شریف صاحب نے اس کو سپورٹ کیا کہ ہم شمالی وزیرستان میں ملٹری آپریشنز کریں گے، تو اس کے لیے پھر مجھے جب یہ کہا گیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اب آپ نے چونکہ کرنا ضروری ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا وقت ہمیں چاہیے ہوگا اس کے لیے، کیونکہ آپ نے پوری آبادی کو وہاں سے نکالنا ہے اور یہ لوگ جب وہ بکھر جائیں گے تو ہم نے ان کو واپس ریپیٹریٹ بھی کرنا، اور یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ I would like them to go back. ان کو اپنے گھروں میں جانا ہے. تو مجھے جو شروع میں کہا گیا کہ وہ انہوں نے کہا جی چند ماہ لگیں گے، 3-4 مہینے لگیں گے. تو میں نے پھر اپنے ذہن میں رکھ لیا کہ 3 ماہ سے زیادہ ہم 6 ماہ بھی لگ سکتے ہیں. تو اس طرح ہم نے پلان کیا کہ ہم ان کو کیسے کریں. لیکن سچی بات ہے کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آپ آبادی کو چند گھنٹوں میں ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہاں سے نکلیں، تو ان کی ہر کچھ ان کو چھوڑ کے جانا پڑتا ہے. بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. ایک لوگ اپنے گھروں میں اپنے صدیوں سے وہاں رہ رہے ہیں، ان کی نسل در نسل وہاں رہ رہی ہے. تو جب آپ ان کو ڈسپلیس کرتے ہیں، ان کے گھر سے نکالتے ہیں ملٹری آپریشنز کے نام پر، تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ ان کی تاریخ اجاڑ رہے ہیں. ان کے گھر کی تاریخ ہوتی ہے، وہ اجڑ جاتی ہے. تو سردار صاحب وہ ملٹری آپریشن تو ہم نے دیکھ لیا، وہ ہوا، اور یہ چیزیں اسی طرح چلتی رہیں. مرکز میں نواز شریف صاحب پھر چلے گئے. پھر آپ مرکز میں فیڈرل منسٹر، ایویشن کے فیڈرل منسٹر بھی رہے. گورنر کا عہدہ آپ نے چھوڑ دیا تھا. یہ خود چھوڑا تھا آپ نے یا میاں صاحب کی خواہش تھی کہ آپ چھوڑیں؟ یہ میں نے خود چھوڑا تھا، کیونکہ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ ابھی ایک میں نے پروسیس جو جس کے لیے میں وہاں رکا ہوا تھا، وہ ایک تو ملٹری آپریشنز کے بعد میری ذمہ داری تھی کہ جو لوگ ڈسپلیسڈ ہیں ان کو میں خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں واپس پہنچا سکوں. اور اس کے لیے بہت بڑا ٹاسک ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب آپ ملٹری آپریشن کرتے ہیں تو ان کی ہر چیز پھر تباہی کا شکار ہوتی ہے. وہاں پہ گھر جو ہے وہ تباہ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو ملٹری آپریشنز میں لوگ جو ہے وہ اس گھروں میں چھپ جاتے ہیں آ کے، جو ٹیررسٹ ہوتے ہیں.
پھر ان کے بازار اجڑتے ہیں، پھر ان کے کاروبار اجڑتے ہیں، تو ہر چیز تباہ حال تھی۔ تو ان کی ریپیٹریشن کے ساتھ ہمیں پھر ایک نیا پروگرام میں نے بنانا تھا کہ میں ان کو نہ صرف ان کی ریہیبلیٹیشن ہو، ان کے تمام جو پانی ہے، بجلی ہے، اسکولز ہیں، ہاسپٹلز ہیں، روڈز ہیں، ان کو ہم دوبارہ بحال کر سکیں، بلکہ ان کو دوبارہ گھروں میں بسانے کے لیے ہم ان کو کوئی اسکیم دے سکیں۔ تو میرا جو آبجیکٹو تھا وہ یہ تھا کہ میں ان کو کس طرح اپنے گھر پہنچاؤں۔ تو میں نے اس سارے ملٹری آپریشنز میں میں نے نیا کام یہ بھی کیا تھا کہ جتنے ڈسپلیس لوگ تھے ان کو میں نے پر منتھ ان کا ایک وظیفہ جو ہے میں نے پرائم منسٹر صاحب سے منظور کرا کے تو ہم نے ان کو دیتے تھے۔ اور وہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ وہ ہم ان کو بائی جو ہمارا ٹیلی فون ہوتا ہے، یہ فون کے پے سسٹم سے ہم ان کو دیتے تھے، کیونکہ مجھے علم ہوتا ہے کہ جب یہ ہمارے لوگ اتنی قسم پرسی اور بدحالی کا شکار ہوں تو حکومتی ادارے جو ان سے رعایت نہیں کرتے۔ تو مجھے اس بات کا ہمیشہ خدشہ رہا کہ اگر میں نے ان کو کسی دفتر کے حوالے کر دیا ان کے اس وظیفے کے لیے تو وہ تو یہ بیچارے لٹ جائیں گے۔ تو پھر میں نے فوری طور پر جو ہے وہ ٹیلی فون جو کمپنیز ہیں، موبائل کمپنیز، ان کے ساتھ اور پھر عسکری بینک کے ساتھ مل کے تو ایک پروجیکٹ ہم نے ڈیولپ کیا کہ جس میں ہر ایک خاندان کے سربراہ کو وہ پیسے اس کے گھر میں ملا کرتے تھے۔ وہ کسی جگہ جا کے اپنے کیش کروا لیتا تھا، تو اس سے ہمیں ایک اور انفارمیشن بھی آ جاتی تھی کہ جتنے بھی ڈسپلیس لوگ یہ پاکستان کے کس کس حصے میں موجود ہیں، تو وہ بھی ہمارے پاس ریکارڈ آ جاتا تھا۔ تو اس دوران جنرل رحیل شریف سے بھی آپ کا انٹریکشن رہا، تو کیسا لگا جنرل رحیل شریف کے ساتھ آپ کا انٹریکشن کیسا رہا؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی ملٹری لیڈرشپ رہی ہے جنرل کیانی کے بعد، وہ جنرل کیانی نے ملٹری آپریشنز کا آغاز کیا تھا خیبر صوبہ سرحد میں، خیبر پختونخوا میں اس وقت، اور وہ سوات سے لے کر پھر یہ سارے باجوڑ میں بھی اور دوسرے علاقوں میں مومن تک وہ گیا انہوں نے۔ ان کا تو ایک ہی مشن رہا کہ ہم نے یہ وار آن ٹیرر کو بھی ہم نے اس میں شامل ہونا ہے اور پاکستان سے ہم نے بظاہر اپیرنٹلی ہم نے ٹیررزم کو ختم کرنا ہے، لیکن فی الواقع چیزیں ہوتی نہیں تھیں۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ پاکستان پچھلے 45 سالوں سے 42 ایئرس یا 40 ایئرس کہہ لیں، یہ مسلسل جو ہے اس کوشش میں پہلے ان کے جو وار تھی اگینسٹ رشیا اس میں شامل رہا، پھر اس کے بعد امریکہ کے خلاف جنگ ہوئی تو پھر ہمیں ایک اور حیثیت میں اس کے ساتھ شامل ہونا پڑ گیا امریکہ کے حق میں۔ لیکن ہماری تو انوالومنٹ افغانستان کے مسئلے پہ رہی ہے، پچھلے 40-42 سالوں سے رہی ہے، تو پاکستان کو بڑی قیمت ادا کرنی پڑی ہے۔ لیکن یہ بات میں نے جنرل رحیل شریف سے جب انہوں نے مجھے دعوت دی کافی کے لیے GHQ میں میرے استعفے کے بعد، تو میں ان سے ملا تو انہیں پوچھنے لگے کہ آپ کو ہمیں مشورہ دے سکتے ہیں، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو ایک ہی مشورہ دے سکتا ہوں، 2 مشورے میں کہوں گا آپ کو۔ ایک تو آپ اپنی افغان پالیسی جو ہے اس کو آپ اپنی اسٹاک ٹیکنگ کریں، آپ اس کو خود سمجھیں، اپنے اندر بیٹھ کر اس کے اوپر بڑی ڈسکشنز کرائیں، کیونکہ اب یہ پالیسی جیسے بدلنے کی انتہائی ضرورت ہے۔ یہ ہمیں بھی کھپا رہی ہے، ہمارے ملک کو معاشی طور پر بھی اور سماجی طور پر تباہ بھی کر رہی ہے، اور پھر ہمارا پوری کوئی لائن آف ڈائریکشن نہیں بن رہی، اور یہ مسلسل کھچاؤ کا بھی ذریعہ بن رہی ہے سویلین اور لیڈرشپ اور ملٹری لیڈرشپ کے درمیان۔ تو آپ اس کے اندر سوچیں، غور کریں۔ آپ بے شک اس کو فارن آفس کو مت شامل ہو، پرائم منسٹر کو مت آپ شامل کریں، آپ اپنے اندر ڈسکس کریں اور خود اپنے نتیجے پہ پہنچے کہ اب اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس میں اندر تبدیلی کرنی۔ اور دوسرا میں نے ان سے مشورہ دیا تھا کہ آپ امریکہ پہ اعتماد کرنا چھوڑ دیں۔ تو یہ 2 میں نے ان کو مشورے دیے تھے۔ بدقسمتی سے یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ کسی نے نہیں مانی۔ تو اچھا، یہ جو افغان پالیسی ہے اور ٹیررزم کی آپ نے بات کی، اتفاق کی بات ہے آپ ایبٹ آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں سے تھوڑی دور فاصلے پر ہے اسامہ بن لادن کا وہ گھر جہاں پر ان کو نشانہ بنایا تھا امریکہ نے۔ تو اسامہ بن لادن اتنا عرصہ کچھ رہتے رہے، آپ اتنے انفلوئنشل آدمی ہیں، اتنا عرصہ یہاں پر ممبر منتخب ہوتے رہے، تو آپ کو پتہ نہیں لگا اسامہ بن لادن یہاں پہ رہتے تھے؟ نہیں، صحیح بات ہے۔ دیکھیں جی، ہماری یہ ٹیریٹری نہیں تھی۔ دوسرا، ہمیں اس بات کا امکانات تو ہمیشہ تھے کہ جب یہ ان کے خلاف امریکہ نے آپریشنز کیے تو ظاہر ہے کہ یہ افغانستان کے تورا بورا سے نکل کے ان کو کہیں دوسری جگہ جانا ہی تھا، اور یہ ہمیں پتہ تھا کہ اور جگہ جانے کی ان کی نہیں ہے۔ دنیا بھر میں کوئی ملک ان کو لینے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔
لیکن چونکہ ہمارے اس علاقے میں ایسا کوئی امکان نہیں تھا تو ہم نے اس طرف غور نہیں کیا. میرا زیادہ اپنا ذاتی خیال تھا کہ یہ کہیں بارڈرز کے قریب ہوں گے کیونکہ وہاں پہ ان کے لیے زیادہ آسانی میسر ہوگی. وہاں پہ انوائرمنٹ بھی ہے, لوگ بھی ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں. تو مجھے اندازہ کبھی نہیں رہا کہ وہ یہاں پہ ہو سکتا ہے. اسامہ بن لادن سے نکل کے اب ہم اگلے معاملے کے اوپر چلتے ہیں. یہ جب آپ گورنر کے عہدے سے نکلے, پھر آپ فیڈرل منسٹر رہے, شاہد خاقان عباسی کے وزیر اعظم تھے, وہ گورنمنٹ ختم ہو گئی. 2018 کے جو الیکشن تھے اس میں کیا ہوا؟ آپ کے فرسٹ ہینڈ تجربہ کیا ہے؟ آپ کی پالیسی غلط تھی یا یہ جو RTS بیٹھنے کی بات ہوتی رہی ہے یہ درست ہے؟ یہ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہم جس جگہ پہ ہیں, پاکستان 2013 سے میں اگر اس کو گنتا ہوں تو کمپیئر کرتا ہوں 2013 میں جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر بنے تھے تیسری بار. اس وقت کے پاکستان اور آج کے پاکستان میں بہت بڑا فرق آ چکا ہے. یہ تقریباً 10 سال کی بات ہے, 10 سال زیادہ. اس وقت میں ایک ماحول جو تھا بڑا تلخی کا تھا, اور اس میں ہم سب دیکھتے تھے کہ جو ہماری ایجنسیز ہیں وہ نواز شریف حکومت کو ختم کرنے کے لیے اپنے پورے ریسورسز کو استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ ہمیں نظر آتا تھا. پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی ذمہ داری جو ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس جو اطلاعات آتی تھی, انفارمیشنز آتی تھی, ظاہر ہم اس کا حصہ نہیں تھے, نہ بن سکتے تھے, لیکن ان کو زیادہ علم ہو رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو اگر بہت زیادہ احتیاط سے کام لیتے, خیال کرتے, ظاہر ہے کہ ہمیں انفارمیشن, ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ اس وقت بھی تھے, اور ہماری تو سوچ ایسی نہیں ہو سکتی تھی کہ نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے پاکستان کے. وہ وزیر اعظم کو اپنے ملک کے معاملات, اپنی سیاسی قوت اور ان کی جو اسٹیبلشمنٹ کی یا ایجنسیوں کو جو دباؤ, اس سب کو بڑی اچھی طرح دیکھ سکتے تھے. ان کے پاس معلومات بھی زیادہ آتے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ سب کو اعتماد میں لے کے, کانفیڈنس میں لیتے کہ اپنی جماعت کو بھی, اپنی کیبنٹ کو بھی, اپنی پارٹی کو لیتے, لیڈرشپ کو لیتے کہ اس وقت حالات ایسے کہ ہمیں ٹکراؤ سے بچنا چاہیے, اور اگر ٹکراؤ سے بچ جاتے تو شاید یہ آج ہمیں یہ دن دیکھنا نہ پڑتا, ہم نیچے نہ جاتے, ہم اپنی جگہ سٹیبل پاکستان کی طرف جا رہے ہوتے. لیکن غالباً جو ہے وہ پاکستان میں ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپس ہیں, میں اپنے زندگی کے تجربے سے آپ سے کہنے لگا ہوں کہ ان کی جو انا ہے وہ پاکستان سے بڑی ہوتی ہے. پاکستان ان کی انا کے مقابلے میں چھوٹا ہے, چاہے وہ ہماری سیاسی کو لیڈرشپس ہوں یا ہماری ملٹری کی لیڈرشپ. یہ بدقسمتی ہے کہ پاکستان جو 24 کروڑ لوگوں کی آماجگاہ ہے, ان کی پناہ گاہ ہے, ان کا وطن ہے, وہ بڑی بے بسی میں ہو, اور چند افراد جو ہیں ان کی انا بڑی ہو, اور جس کی وجہ سے ساری قوم پھر سزا بھگتتی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ٹکراؤ ہوا 2018 سے 2023 کے درمیان, بلکہ اب 23 میں تو ڈیل ہو چکی ہے نا, اب تو نئی انڈرسٹینڈنگ ہو چکی ہے, تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ نواز شریف صاحب نے انا کا مظاہرہ کیا یا ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے انا کا مظاہرہ کیا؟ میں خبر دونوں طرف سے, یہ کسی ایک کو تو دیکھیں, تو پاکستان کی ساری ہسٹری میں ہماری سیاسی قوتیں اور ہماری ملٹری کی لیڈرشپ یہ دونوں ذمہ دار ہیں. اب کون زیادہ ہے کون کم ہے یہ ایک بحث ہے, لیکن تو ہم تو دونوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. نہیں, لیکن یہ دونوں تو نہیں, کوئی کسی ایک کا زیادہ حصہ تو ہوگا. دیکھیے میرے خیال میں یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی, ماننی چاہیے کہ پاکستان کی جو فوجی قوت ہے وہ عرصہ دراز سے اس کی تو خواہش ہمیشہ رہی کہ وہ پاکستان کے معاملات اس کے قابو میں رہے. یہ جنرل ایوب خان سے شروع ہوا, بلکہ اس سے بھی قبل شروع ہوا. جب جنرل ایوب خان جو تھے وہ کمانڈر چیف بنے, پھر یہ سلسلہ جاری رہا, پھر وہ ملک کے مارشل ایڈمنسٹریٹر رہے, فیلڈ مارشل بن گئے, پھر جنرل یحییٰ آئے, پھر ضیاء الحق آئے, پھر مشرف آیا. تو یہ تاریخ تو ہمارے سامنے تھی. اس ساری تاریخ میں یہ بات ہمیں بھولنی نہیں چاہیے کہ یہ ان کے یہاں ایک پوری جنریشن کی تبدیلی کی ضرورت ہے. جو آج ایک کیڈٹ جو کاکول اکیڈمی سے نکل کے جائے گا وہ اسی کلچر میں گرو کرے گا. اگر وہ کہیں سیاسی لیڈرشپ سے کنفرنٹیشنز ہیں, کانفلکٹس ہیں, تو ٹل ہی ریچز ٹو دی ہائر لیول وہ جاری رہیں گے. تو اس کو بدلنے کے لیے ہمیں بڑی قربانی کی ضرورت ہے کہ جو سیاسی لیڈرز ہیں
ان کو بہت احتیاط سے کام لینا چاہیے. ان کو پاکستان بنانے کی طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے, لڑائی کو کم کرنی چاہیے. اچھا یہ بتائیں کہ اب لگتا ہی ہے کہ نواز شریف صاحب نے ایک نئی انڈرسٹینڈنگ بنائی ہے. آپ کی جنوری 2022 میں نواز شریف صاحب سے آخری ملاقات ہوئی, تو کیا باتیں ہوئیں اس میں آپ کی؟ دیکھیے نہیں, اس ملاقات میں تو اس سے پہلے جو میری ملاقات ہوئی تھی وہ 1 سال قبل ہوئی تھی. وہ سمویئر ان دسمبر 2021 کے قریب. وہ تو اچھی تھی, اس میں پاکستان کے بارے میں ہم نے کافی ڈسکشن کرے تھے. اس وقت ابھی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی ہمارے ملک میں, تو اس وقت کے ماحول کے مطابق جو ہمیں سامنے تھی چیزیں تو اس پہ ہم نے ڈسکس کیا. اس وقت ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ شاید یہ کوئی چیزیں بڑی جلدی تبدیل ہوں گی. یہ شاید ان کو میسیجز تو ہوں گے, لیکن وہ اتنا میں جانتا ہوں نواز شریف صاحب کہ وہ بہت جلدی بدلنے والے نہیں ہوتے ہیں. تو 2021 کے آخر تک تو وہ اپنی بات پہ قائم تھے کہ ہمیں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا اور حکومت میں شامل نہیں ہونا. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے چند مہینے کے بعد پھر وہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوتا ہے, پھر پی ڈی ایم کی گورنمنٹ آ جاتی ہے. تو میں جس نواز شریف کو جانتا ہوں وہ سچی بات ہے کہ بڑا سخت اس بارے میں موقف رکھنے والے ہیں. وہ اسٹیبلشمنٹ سے کمپرومائز کو کرنے کو بہت ترجیح نہیں دیں گے. ابھی میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ان سے کروایا جا رہا ہے. پارٹی کے اندر کا دباؤ ہے. پارٹی جو ہے وہ اب اس بارے میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہمیں عملی سیاست کرنی ہے, جس کو آپ کہتے ہیں پریگمیٹک پالیٹکس, تو وہ ہمیں کرنی ہے. تو آپ کے خیال میں اس وقت نواز شریف صاحب کے اوپر زیادہ اثر شہباز شریف صاحب کا ہے یا مریم نواز صاحبہ کا ہے؟ دیکھیے میں کسی کا نام نہیں لوں گا, لیکن یہ آپ کی جب ٹاپ لیڈرشپ جو ہے وہ اوپر سے نیچے جب دیکھتے ہیں تو اس میں خالی اب یہ 2 افراد نہیں ہیں, اور بھی لوگ شامل ہیں جو پچھلے 16 مہینے میں حکومت میں رہے ہیں. ان کا بھی بڑا انفلوئنس ہے. تو یہ ساری چیزیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں عملی سیاست کرنی ہے, اور پاکستان کے لیے نہیں کرنی بلکہ اپنے لیے کرنی اپنی. میں اس سے زیادہ میرے خیال میں یہی کہوں گا کہ یہ کوئی بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹ مسلم لیگ کی طرف سے اور مسلم لیگ کی قیادت کی طرف سے نہیں, کیونکہ ہم ان کو پچھلے 30-35 سال سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ایک آنیسٹ اور ایک ڈیموکریٹک ملک ہونا چاہیے. اب اس کے راستے میں ظاہر ہے کہ ان کو بھی بڑا کنٹریبیوٹ کرنا ہے, تو وہ کنٹریبیوشن سچی بات ہے ہو نہیں رہی, اور اب جا کے وہ کمپرومائز ہو گیا. یہ کمپرومائز جو ہے یہ پاکستان کے فیوچر کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا آپ کہتے ہیں کہ نواز شریف کمپرومائزڈ ہے, تو نواز شریف اگر کمپرومائزڈ ہیں تو ان کو واپس اپنی پوزیشن میں لانے کے لیے آپ کو تو نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے, لیکن آپ نے رائے جدا کر لیں. دیکھیے میرے خیال میں نواز شریف صاحب بھی اس ایج گروپ میں شامل ہو چکے ہیں کہ اب ان کے لیے بہت بڑی لڑائی لڑنا شاید ان کے لیے ممکن نہیں ہے. پھر آپ جانتے ہیں کہ جب آپ کی اولاد بھی جو ہے وہ پارٹی کی فرنٹ لائن لیڈرشپ میں آ جائے, پھر اس کے بھی اپنے آبجیکٹیوز بن جاتے ہیں. پھر آپ کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ اب میں خود تو شاید میں زیادہ نہ کروں, میں اپنی سیکنڈ جنریشن میں اس کو میں لے کے جاؤں. تو اس طرح کی بھی پریشرز آ جاتے ہیں, تو یہ چیزیں یہاں پر بدل جاتی ہیں. آپ کی وجہ کیا بنی کہ آپ نے کیوں فیصلہ کیا کہ میں مسلم لیگ نون سے یا نواز شریف سے الگ ہوں گا؟ دیکھیے میرا تو بڑا سمپل ہے کہ میں آپ کو اپنی دیانتداری سے بتا رہا ہوں کہ میں اپنی ساری زندگی میں جو پولیٹیکل جو میرا کیریئر ہے اباؤٹ 38 ایئرس, اس میں اس نتیجے پہنچوں کہ ہماری جو سیاسی جماعتوں کی جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس پاکستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کوئی ایسا منصوبہ نہیں ہے کہ جس کو ہم باقی کہہ سکیں کہ یہ لوگ جینونلی پاکستان کے مسائل سے ہمیں نکالنا چاہتے ہیں. تو کس کے پاس ہے منصوبہ؟ دوسری بات یہ ہے کہ میں اب اعتماد نہیں کرتا ہوں. اب میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی عمر کی اس ایج میں اس ملک کو اپنی نئی نسل کے لیے اچھا دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے امید نہیں ہے کہ ہم اس ملک میں جمہوریت کو بہت جلدی دیکھ سکیں گے. جو ہائیبرڈ ماڈل ہے یہ ہمارا فیوچر نہیں ہے, اور جو ہماری تمام سیاسی جماعتیں ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے پچھلے 30-32 سالوں میں 35 سالوں میں اس ملک میں حکمرانی کیا. کوئی ایسی جماعت آپ نہیں ہے جس نے حکومت میں صوبے میں بھی اور مرکز میں بھی حکمرانی نہ کی ہو. اور آج میں نتیجہ دیکھتے ہیں کہ سب طرف جو ہے وہ بدنامیاں ہیں سیاسی جماعتوں کی, ان کی لیڈرشپس کی, ان کے ممبران اسمبلی کی, ان کے کیبنٹ ممبرز کی بدنامی ہے. ان کے اوپر الزامات نہیں ہیں, حقائق ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں. پاکستان کے وسائل جو ہے وہ
بڑے ٹوٹ چکے ہیں، کم ہو چکے ہیں. تو یہ بڑا لوٹ مار کا ایک سلسلہ ہے جو اب زندگی میں داخل ہو چکا ہے. سردار صاحب، یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں یہ نیشنل لیول کی باتیں ہیں. کیا آپ کی نواز شریف سے راہیں جو جدا ہوئی ہیں اس کی وجہ ڈومیسٹک نہیں ہے کہ امیر مقام کو پارٹی میں دوبارہ اہمیت مل گئی جو کہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے، پہلے بھی ان کو اہمیت دی گئی، پھر مرتضیٰ جاوید عباسی جو کہ مشرف صاحب کے ساتھ تھے، ان کا نعرے لگایا کرتے تھے، وہ اب آپ کی پارٹی میں اہمیت اختیار کر رہے ہیں، تو آپ اس سارے ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں ایک اکیلا ہو گیا ہوں؟ نہیں دیکھیے، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ یہ لوگ جن کا آپ نے نام لیا ہے یہ ہمارے صوبائی قیادت ہے پچھلے کوئی تقریباً 8 سالوں سے. تو ایسا سچ مجھے علم تھا کہ یہ لوگ پارٹی کے ساتھ جینوئنلی ان کی کوئی سوچ نہیں ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو پارٹی کے پلیٹ فارم کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور اس کا نتیجہ پھر ہم نے دیکھ لیا کہ 2013 میں ہمارے پاس صوبے میں 18 سیٹیں تھیں صوبائی اسمبلی کی غالباً، اور 2018 میں وہ 5 رہ گئے صوبے کے اندر. تو یہ جو ہے وہ ایک بہت بڑا نقصان تھا جو میری آنکھوں کے سامنے ہوا. ہم ان کے سامنے کہتے رہے کہ یہ پارٹی جو ہے ہمارے صوبے میں ختم ہو رہی ہے، ختم ہو چکی ہے، اس کو آپ سنبھالا دیں. تو اب جماعت تو ہمارے صوبے میں رہی نہیں. یہ وجہ کوئی بڑی وجہ میں اس کو نہیں بناؤں گا، اور نہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آپ کو اتنا نیچے لا سکتا ہوں کہ میں ان کے خلاف ہو کے ان کی وجہ سے میں اپنی جماعت کے نہیں. مجھے اب پاکستان کے جو مسائل دیکھتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس کوئی پلان آف ایکشن کسی کے پاس نہیں. میں بڑا مایوس ہوں سیاسی جماعتوں کے کردار سے. یہ ایک عجیب بات نہیں ہے. جو کیپٹن صفدر ہیں وہ بھی ان مرتضیٰ جاوید عباسی یا امیر مقام کے کوئی اتنے حق میں نہیں ہیں. کیپٹن صفدر بھی ناکام ہو گئے ہیں. ایک سیزنڈ پولیٹیشین جو ہے آپ جیسا مہتاب عباسی وہ بھی ناکام ہو گیا ہے. کیپٹن صفدر تو چونکہ شریف فیملی کا ممبر ہے، تو لگتا ہے کہ سب کچھ یہ لوگ اتنے زیادہ پاورفل ہیں جو پارٹی میں نہیں تھے اور اب آ گئے. بے سچی بات ہے، میں پارٹی کے جو معاملات ہیں پچھلے چند سالوں میں ان سے واقف نہیں ہوں، کیونکہ پارٹی کو تو کسی معاملے میں شریک نہیں کیا جاتا. اور پارٹی کا جو تصور جو ہمارے زمانے میں تھا کہ ہر قومی اور اہم سطح کے اوپر پارٹی کی سینٹرل ورکنگ کمیٹیز کی میٹنگ ہوتی تھی، وہاں ڈسکشنز ہوتی تھی، فیصلے وہاں کیے جاتے تھے. تو اس طرح کے فیصلے پچھلے چند سالوں میں ہو نہیں رہے. تو میں پارٹی کے کسی جو اس کی پروگرامز ہیں یا اس کی جو پالیسیز ہیں ان سے کوئی یا اس کے اندر شامل ہونے کا میں اس میں ہوں نہیں. تو اس لیے میں بہت اندر کی باتوں کو جانتا نہیں ہوں. تو پارٹی کی سی کی میٹنگ اگر نہیں ہو رہی تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ظاہر ہے کہ پارٹی کے جو اوپر لوگ ہوتے ہیں وہی ذمہ دار ہوتے نہیں، کون ہوتے ہیں؟ شہباز شریف پارٹی کے صدر ہیں نا اب تو. پارٹی کے پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ سی کی میٹنگ میں بلائیں، اس کو کانفیڈنس ملیں. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ اب چند افراد بیٹھ کے طے کرتے ہیں. تو ٹیکنیکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب اور احسن اقبال صاحب وہ بطور پارٹی صدر اور پارٹی جنرل سیکرٹری فیل ہو چکے ہیں؟ دیکھیے، میں اس طرح میں اسٹیٹمنٹ ایسے کسی کے نام لے کے کہنے کے بجائے میں یہ کہوں گا کہ ہماری سیاسی جماعت مسلم لیگ بھی اور دوسری سیاسی جماعتیں پاکستان کے عوام کی توقعات پہ پورا اترنے کے لیے ناکام ہو چکی ہیں. میں مجموعی طور پر اب دیکھتا ہوں پورے ملک کے معاملات. اچھا، اب جو پارٹی کا جو فیوچر ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، آپ بھی سیزن پولیٹیشین ہیں، وہ مریم نواز نظر آ رہی ہیں اور دوسری طرف بلاول بھٹو زرداری نظر آ رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز میں کیپیسٹی ہے آپ کی پارٹی کے اندر کہ وہ پارٹی کو آگے لے کے جا سکے؟ دیکھیے، اگر اب میں اس کو آپ کے سوال کو تھوڑا سا تبدیل کر لوں تو میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے یہاں جتنی سیکنڈ لائن لیڈرشپ پیدا ہو رہی ہیں یا جو پیدا کی جا رہی ہیں ہر سیاسی جماعت میں، وہ پیپلز پارٹی بھی ہے، اس میں مسلم لیگ بھی ہے، اس میں JUI بھی ہے، اس میں اور بھی ہے، جو دوسرے نسل کو جو ٹرانسفرز کی جا رہی ہیں، ان کی موجودگی میں مجھے پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل تاریک نظر آتا ہے. آپ کو مریم نواز کی بحیثیت پارٹی کا صدر بننے یا مستقبل میں وزیر اعظم کا کینڈیڈیٹ بننے یا وزیر اعلیٰ کا کینڈیڈیٹ اس پہ اعتراض ہے؟ نہیں، میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تمام جو سیاسی نئی قیادتیں ابھر رہی ہیں، مجھے پاکستان میں جمہوریت کا مستقبل ان کے ہاتھوں تاریک نظر آ رہا ہے. یہ ولنریبل پولیٹیکل لیڈرشپ سے، یہ میری ذاتی رائے ہے. لیکن جب میں ملک کے مستقبل کو دیکھتا ہوں تو ہمیں پاکستان میں جو لیڈرشپ کی سچی بات ہے کہ اس کو جو قیادت ایک زمانے میں ضرورت رہی ہے، اس میں نواز شریف صاحب نے بڑا رول ادا کیا، اس کو بڑا پر کیا اس قیادت کو.
لیکن وہ آہستہ آہستہ پھر اب چیزیں بدل گئی ہیں. میں فیوچر دیکھ نہیں رہا ہوں ان کی وجہ سے. اچھا سردار صاحب، میں نے دیکھا کہ چودھری نثار علی خان صاحب وہ بھی پارٹی سے باہر چلے گئے. آپ کا اور ان کا جو پارٹی سے الگ ہونا تقریباً ملتا جلتا ہے. چودھری نثار علی خان صاحب نے مریم نواز صاحبہ کے اوپر اعتراض کیا تھا اور بول کے اعتراض کیا تھا. آپ نے ان کے اوپر بول کے اعتراض نہیں کر رہے، بڑے احتیاط کا مظاہرہ کر رہے ہیں. یہ جو اس طرح کے جو سینئرز ہیں، جو پارٹی میں بڑی اچھی پوزیشن، چودھری نثار صاحب کی بڑی اچھی پوزیشن تھی، بڑی رسپیکٹ تھی، آپ کی بھی ہے، شاہد خاقان عباسی. اگر یہ پارٹیوں سے اس طرح کے سینئر لوگ نکلتے جائیں گے تو پارٹیاں مضبوط ہوں گی یا پارٹیاں فردر کمزور ہوں گی؟ دیکھیے ہمارے ہاں یہ سمجھ آتا ہے کہ جو سینئر لوگ ہیں ان کو راستے سے ہٹایا جائے گا تو شاید ہماری زیادہ قدر و منزلت ہوگی. حالانکہ ہم لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے اپنی پوری نسل، اپنی عمر گزار دی ہے اور بہت بڑے زندگی کا حصہ گزارا ہے، شاندار وقت گزارا ہے. تو ہمارے لوگوں کی تو قدر و قیمت زیادہ ہونی چاہیے. لیکن ہر سیاسی جماعت جو ہے وہ یہ سوچتی ہے کہ نئی قیادت جو ہے وہ پرانی قیادت سے نجات حاصل کرے گی تو اس کا راستہ ہوگا، جو غلط سوچ ہے. تو ٹیکنیکلی آپ سمجھتے ہیں کہ مریم نواز گروپ یا میاں نواز شریف سمجھتے ہیں کہ آپ مریم نواز کا جو گروپ ہے اس کے راستے میں ایک رکاوٹ؟ میرے خیال میں ایسے دیکھیے، میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ پچھلے چند سالوں میں جو جماعت کی جو افیئرز ہیں یا اس کے معاملات ہیں ان میں شامل نہیں ہوں، اس لیے میں بہت زیادہ اس بارے میں بات کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے. میں کسی کے اوپر اس طرح براہ راست بات کروں گا تو وہ مناسب نہیں ہوگا کہ میں شامل نہیں ہوں. اچھا سردار صاحب، یہ بھی ہمیں شامل کیا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے سردار صاحب، یہ بھی ایک المیہ نہیں ہے کہ چودھری نثار صاحب نے بھی مریم صاحبہ پہ اعتراض کیا، آپ بھی جو نئی نسل ہے اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایٹ دی سیم ٹائم ایک طرف تو آپ موروثیت کی مخالفت کرتے ہیں لیکن دوسری طرف چودھری نثار بھی اور آپ بھی اپنے بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ ممبر نیشنل اسمبلی بنے، ایم پی اے بنے. تو یہ بھی ایک تضاد نہیں ہے؟ دیکھیے بظاہر تو ایسا لگتا ہے، لیکن آپ یہ ضرور سوچیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ اپنی ہماری جو تمام زندگی ہے وہ عوام کے اندر گزرتی ہے. تو ہمارے جو اولاد ہے اگر ان میں سے کسی کو خواہش ہو کہ وہ الیکشن لڑے تو اس کو بھی عوام کے اندر رہنا پڑتا ہے. وہ ان کے ساتھ اپنے تعلق، اپنی دوستی، اپنے جو سیاسی جو کمٹمنٹس ہیں وہ ان کے ساتھ شب و روز گزارنی پڑتی ہیں. ہم کو کسی ایسے درجے پر موجود نہیں ہے کہ جیسے جماعتوں کی لیڈرشپ وہ کرتی ہے، ان کے درمیان اور ان کے عوام کے درمیان ایک بڑے پردے ہیں، فاصلے ہیں. لیکن ہم تو ایسا نہیں ہوتا، ہمیں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ہماری اولادوں کو ہمارے پولیٹکس ایسا نظام ہے کہ اس میں ہمارے گھر کے بے تحاشا افراد کو شب و روز جو ہے اس کے اندر شامل ہونا پڑتا ہے. تو اس لیے ہمارے لیے کوئی آسان بات نہیں کہ ہمارے اگر بچے لڑتے ہیں الیکشن، وہ بھی ان کی ہم ول پہ چھوڑتے ہیں یا پھر عوام کی مرضی پہ چھوڑتے ہیں، کوئی اوپر سے ٹھونستے نہیں ہیں. یہ بات میاں نواز شریف کے ساتھ آپ کے جو تعلقات ہیں وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں یا ابھی بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے؟ دیکھیے مجھے تو سچی بات ہے کہ میں ان سے میری ملاقات ہوئی نہیں ہے، 1 سال ہوا ہے تقریباً ابھی جب سے وہ آئے ہیں، میں ملا نہیں ہوں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی جماعت نے جو اپنا راستہ اختیار کیا ہے اس میں ہمارے جیسے لوگوں کو جو ایک بڑی پکی سوچ رکھتے ہیں، بڑا ایک اپنا سیاسی خیالات کو بڑا استحکام رکھتے ہیں، کیونکہ ہماری اب عمر بھر کی جو ہے یہ ہماری سیاسی سوچ ہے، فکر ہے، اور وہ یہ کہ اس ملک میں جمہوریت کو ہمارا مستقبل ہونا چاہیے کسی دباؤ کے بغیر، کسی مداخلت کے بغیر، اور اس کے اندر اسی کو پلنا چاہیے، کیونکہ ہم اس سے آگے بڑھ نہیں سکتے. ہمارے ملک کی ترقی نہیں ہو سکتی. ہمیں نقصان میں شاید کچھ عرصے کے لیے رہیں. جب آپ فری اینڈ فیئر الیکشنز کرواتے ہیں، نیوٹرل پولیٹکس ہوتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہ ہو تو ملک وہی آگے جاتے ہیں، ہم تو نیچے گر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ہماری جماعت نے، مسلم لیگ نے بھی جو فیصلہ کیا، میاں نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا، اس سے میں اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ نہیں کر سکتا کہ وہ جماعت جس میں ہم نے اتنی عمر گزاری ہے وہ اب اپنے رخ کو بدل لے اور کسی کے کندھے پہ بیٹھ کے اقتدار تک آئے. یہ کوئی ہمارے لیے باعزت بات نہیں ہوگی. آپ نہیں سمجھتے کہ نواز شریف صاحب کی جو آئیڈیالوجی ہے، نظریہ ہے، وہ ناکام ہو گیا اور شہباز شریف صاحب کا جو نظریہ ہے وہ کامیاب ہو گیا؟ میرے خیال میں جیسے میں نے کہا کہ ہماری جماعت کی قیادت کو یہ سوچ آئی ہے کہ ہمیں پریگمیٹک پولیٹکس کرنی، عملی سیاست کرنی. اس کے لیے الیکٹیبلز چاہیے، اس کے لیے جیتنا ہے. ہمیں کوئی راستہ بھی اختیار کریں، کسی کے ذریعے آ جائیں، کوئی پرواہ نہیں، ہمیں حکومت میں آنا ہے. کیونکہ آپ حکومت میں آتے ہیں تو اپنے مخالف کو گرانا چاہتے ہیں. یہ ہمارے کوئی ایسی سوچ نہیں ہے کہ ہم اپنے مخالفین کو بھی زندہ رکھیں اور اپنے آپ کو بھی زندہ رکھیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اس کو ختم کیا جائے تو تب ہمیں اقتدار ملتا ہے. تو وہ ایسا ہی ہو رہا ہے.
جب آپ اپنے مخالف کو، جو آپ کی ایک بڑی سیاسی قوت ہے اس ملک میں، پی ٹی آئی ہے، اس کی قیادت کو آپ رگڑ کے آپ اقتدار میں آنا چاہتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ پھر آپ وہ نظریہ تو نہ رہا نا جہاں آپ نے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو جو رگڑا لگ رہا ہے وہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون لگا رہی؟ یہ تو آپ مجھے کہتے ہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے ان باتوں کا، کہ ہمارے یہاں تاریخ یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے مخالف کو کہتے ہیں اس کو زمین میں دفن کرو اور پھر ہمیں اقتدار میں لاؤ، تاکہ ہماری حکمرانی ایک بادشاہ کی طرح ہو جائے، جو ہوتی نہیں ہے، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ ابھی جو جس وقت ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے، اس میں اسٹیبلشمنٹ نے اپنے پاس بہت کچھ رکھ لیا ہے۔ دیکھیں، نواز شریف صاحب جب پرائم منسٹر تھے تو ان کے پاس تقریباً اسپیس 70% کے قریب تھی، 30% نہیں تھی۔ اب سیاسی حکومتوں کے پاس 30% اسپیس ہے اور 70% کہیں اور ہے، تو ان حالات میں تو گزارا کرنا اور مشکل ہوگا۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جو پرائم منسٹر بنے گا یا نواز شریف پرائم منسٹر بنیں گے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پرائم منسٹر بنیں گے، وہ انڈیپینڈنٹ پرائم منسٹر نہیں ہوں گے؟ میں یہ ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو پرائم منسٹر بننا نہیں چاہیے، یہ ان کے لیے موضوع نہیں ہے۔ تو کون بنے پرائم منسٹر؟ جس کو بنائے، میں سچی بات ہے، میں تو اگر آپ میری جانبداری سے بات پوچھیں تو میں تو کہوں گا کہ ہمارے سارے سیاسی لیڈر جو ہیں یہ ایک فیلڈ لوگ ہیں، ناکام لوگ ہیں، انہوں نے اس ملک کو دیا کچھ نہیں، سے لیا بہت کچھ ہے۔ یہ سارے کے سارے جو ہے وہ جا کے ان کو گزارش کر لے کہ بھئی آپ حکومت چلا لیں، اس ملک کو ٹھیک کر لیں۔ دیکھیں، اس ملک کو اس کیوس سے نکالنا ہے، اس بدترین جو بدحالی ہے معاشی، اس سے نکالنا ہے۔ پاکستان کو اس مہنگائی سے نکالنا ہے، پاکستان کو اس بے روزگاری سے نکالنا ہے۔ آپ کی تمام جو اکنامک اور جو سوشل فیبرک ہے وہ تقریباً تباہ ہو چکے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ادارہ نہیں ہے جو اس ملک کو رہنمائی کر سکے۔ تو اتنی بڑی تباہی جب ہو رہی ہو تو آپ معمول کی حکمرانی کے لیے آپ کرنا چاہتے ہو، تو یہ کوئی فیوچر نہیں ہے ملک کا۔ پاکستان کو ان سارے مسائل سے نکلنے کے لیے ایک پلان آف ایکشن کی ضرورت ہے، لڑائی کی نہیں ضرورت ہے، پلان آف ایکشن، کہ پاکستان کا فیوچر کیسے بنے گا۔ یہ اگر کوئی بھی فیوچر بنے گا تو جیسے ہندوستان میں ایک وہ چھوٹی سی جماعت ہے عام آدمی پارٹی، ہمیں اس کو اس طرح سے ہمیں چلانا چاہیے، اس کو ایک کارپوریٹ طرز پہ چلانا چاہیے جیسے ملک۔ ہم تو یہاں پہ حکومتیں یہ اتنے بھاری وزنی حکومتیں ہیں کہ یہ اپنے بوجھ سے دبتی ہیں۔ ہر سیاسی حکومت اس ریاست کے جو نظام ہے، سول کو ہو یا سسٹم یا ملٹری، اس کا اتنا زیادہ ویٹ ہے، وزن ہے کہ وہ دب جاتی ہے۔ یہاں تو ڈے ٹو ڈے فائر فائٹنگ ہے، آگ بجھانے کا کام ہے، حکومت کا فیوچر کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے۔ میرا سر آخری سوال، مجھے یہ کوئکلی بتائیے گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سٹیپ بیک کرے گی کسی وقت؟ مجھے نظر نہیں آتا۔ سردار صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین، آپ نے سردار مہتاب عباسی کی تقریباً 40 سال کی سیاسی زندگی کا تجربہ سنا۔ امید ہے آپ کو ان کی باتیں پسند آئی ہوں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے۔